باری کے لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالہ سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں اللہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے، پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الثانی پچھلا جمعہ پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر میں نے گفتگو کی ہے۔ اس سے پہلے ہمارا عنوان جو تھا وہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے حوالے سے تھا، وہ بھی ابھی ختم تو نہیں ہوئی تھی، اور پھر ساتھ میں نے آج بھی اسی حوالے سے ایک عنوان چنا ہے۔ قرآن پاک کی آیت جو ہمیں بتا رہی ہے کہ قرب قیامت میں بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، اس میں ایک بڑی نشانی جو ہے یہ دابۃ الارض ہے، یہ ایک جانور کا نام ہے۔ اس حوالے سے میں پہلے آپ حضرات کے سامنے حدیث بھی سنا دیتا ہوں اور پھر قرآن کی آیت میں پڑھوں گا، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ یہ عنوانات عمومی طور پر بیان نہیں کیے جاتے، اور اس میں یہ ہے کہ ہماری خوش بختی ہے کہ عنوانات اس قسم کے قیامت کے حوالے سے مسائل یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں، اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں بر وقت تشریف لا کر ان عنوانات کو سنتے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ذرا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب وعدہ پورا ہو جائے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، تو ہم زمین میں سے ایک جانور کو نکالیں گے، وہ جانور باہر آئے گا، تکلمہم، وہ لوگوں سے کلام کرنا شروع کر دے گا۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، ہم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کملی والے مصطفیٰ تشریف لے آئے، تو ہم سے آ کر حضور نے پوچھا کہ میرے صحابہ کس بات پر تم ابھی ڈسکس کر رہے ہو؟ عرض کی کہ کملی والے آقا ہم آخرت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم قیامت کا ذکر کر رہے ہو، میں بھی تمہارے علم میں اضافہ کرتا چلوں، جب تک یہ 10 نشانیاں یہ پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ چھوٹی نشانیاں وہ تو نمودار ہو چکی ہیں، فرمایا جو 10 بڑی نشانیاں ہیں بس ان کا جب ظہور ہوگا تو فوراً قیامت آ جائے گی۔ ان میں سے وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جب دھواں اٹھنا شروع ہو جائے گا اس وقت یہ خیال یہ گمان کر لینا اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ دخان کا لفظ استعمال ہوا ہے دھوئیں کے لیے۔ فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج ان کا ظہور ہوگا، اور وہ بھی میں آئندہ ٹاپک میں بیان کروں گا۔ فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر فرمایا کہ دجال آئے گا، مشرق، یہ باہر والے اسپیکر بند ہوتے جمعے پر، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، پھر کیسر، ٹھیک ہے۔ مشرق سے نکلنے والا سورج یہ مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں غروب ہوگا۔ جزیرہ عرب میں زمین دھنسنا شروع ہو جائے گی، یمن سے ایک آگ بڑھے گی، عدن کا علاقہ ہے اس سے یمن کا علاقہ، وہ آگ عرب کی جانب دھکیل کر لوگوں کو لے جائے گی۔ فرمایا کہ پھر دابۃ الارض نکل آئے گا، یہ جانور نکلے گا،
اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، پھر نیکی کا درس دینا، گناہوں سے بچ جانا، اس کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب وعدہ پورا ہو جائے گا ہم نکالیں گے زمین سے ایک جانور کو جو تم سے کلام کیا کرے گا، پھر مومن اور منافق کی پہچان ہو جائے گی، پھر کافر اور مومن کی پہچان ہو جائے گی۔ یہ اچانک صفا کے پہاڑ سے زمین پھاڑتا ہوا باہر نکل آئے گا، صفا کے پہاڑ سے زمین پھاڑتا ہوا باہر نکل آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس کی شکل بھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ زمین پھاڑتا ہوا باہر نکلے گا، یہ سیدھا حرم پاک میں چلا جائے گا، وہاں پر لوگ طواف کعبہ میں مشغول ہوں گے۔ یہ جو ہی جائے گا کچے ایمان والے بھاگ جائیں گے، جن کا ایمان پختہ ہوگا رک جائیں گے۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی پکڑے ہوئے ہوگا، اور جس بھی کافر کو دیکھے گا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا، لکھا جائے گا یہ کافر ہے، اور اس کے ماتھے پہ لکھا جائے گا کہ جو لوگوں کے سامنے مسلمان بنا پھرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ عصائے موسیٰ مسلمانوں کے پیشانیوں پہ لگائے گا، فرمایا ایسے پیشانیاں چمکیں گی جیسے 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے۔ یہ مومن بندے کی پیشانیاں چمکیں گی۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا۔ میرا امتی جو وضو کر کے مسجدوں میں آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، وہ جب آئے گا تو میں اسے پہچانوں گا، ماتھا بھی چمک رہا ہوگا، گھٹنے بھی چمک رہے ہوں گے۔ اور دابۃ الارض جب نشان لگائے گا تو محبت والے یہ بھی کہتے ہیں کہ دابۃ الارض آ کر پیشانیوں پر نشان لگا کر چمک میں اضافہ کر دے گا۔ مصطفیٰ کے امتیوں تمہاری چمک میں اضافہ کر دیا جا رہا ہے، کیونکہ تم ایمان پر پکے ہو چکے ہو، تم نے ایمان پر مضبوطی سے چلا ہے، تم نے اسلام کے رستے کو مضبوطی سے تھاما ہے، اس لیے تم پر نشان لگا رہا ہوں، تاروں جیسی روشنی تمہیں دے رہا ہوں۔ آگے سنیے۔ اس کے بعد یہ جانور جب حرم میں آئے گا تو جو کچے ایمان والے ہوں گے، کافر ہوں گے، اس سے دور بھاگ جائیں گے۔ ابن کثیر اس حدیث پاک کو لائے ہیں حضرت طلحہ بن عمر سے، تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نشانیاں ہیں، سورج کا مغرب سے نکلنا، مشرق میں غروب ہو جانا، اور دابۃ الارض کا نکل آنا۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی پہلے ہو جاتی ہے دوسری فوراً بعد ہوگی، اور پھر فوراً قیامت آ جائے گی، پھر سور پھونکا جائے گا۔ یہ آخری 2 نشانیاں ہیں۔ اب بھی وقت ہے، ہم زندگیاں کس طرف گزار رہے ہیں کسی جوان کو بھی نہیں پتہ، کسی بوڑھے کو بھی نہیں پتہ کب زندگی ختم ہو جائے، کب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ جس کی سانس نکل جائے وہ توبہ نہ کر سکے، پھر وہ اس کے لیے تو قیامت میں نے حدیث سنائی تھی کہ اس کے لیے قیامت کا وہ ہولناک منظر قبر کے اندر پہلی شام ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کے لیے یہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اب وقت ہے توبۃ نصوح کا، سچی توبہ کرو، مصطفیٰ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تاکہ کل بروز محشر شرمندگیوں سے بچنا پڑے۔ فخر سے کہہ سکیں گے ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہم کہیں گے ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، کلمہ پڑھا تھا اس کا حق بھی ادا کیا ہے۔ مصطفیٰ نے منہ موڑ لیا تو پھر ضلالت ہے، پھر شرمندگی ہے، بچ نہیں پاؤ گے۔ پھر آگے سنیے، یہ ہر کافر کے ماتھے پر نشان لگائے گا، ہر مومن کے ماتھے پر نشان لگائے گا، نشان واضح ہو جائیں گے، توبہ کا دروازہ اس وقت بند کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ کب آئے گا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں،
یہ فرماتے ہیں کہ دابۃ الارض کب نکلے گا؟ فرماتے ہیں جب علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، لوگوں سمجھ لینا دابۃ الارض نکلنے والا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں علماء کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں۔ علماء ہیں تو یہ بہاریں ہیں، علماء اٹھ گئے تو سمجھ لو دابۃ الارض آنے والا ہے۔ ہم نے تو علماء کو مسجد تک محدود کر کے ایک مولوی بنا کر رکھا ہے۔ ہم نے اس کا ایک جو وہ پیش کیا اسکیچ، وہ یہ ہے کہ یہ مولوی ہے تو 5 نمازیں پڑھتا ہے، اسے دنیا کا کیا پتہ، اسے دنیا کا نہیں پتہ، لیکن اس کی برکتوں کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ قبرستان سے گزر جائے، قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سمندر کی مچھلیاں اس وقت دعائیں کرتی ہیں جب کوئی عام بندہ آ کر علماء کی مجلس میں بیٹھا کرتا ہے۔ اسے عام نہ سمجھنا، یہ مصطفیٰ کے روحانی وارث ہیں۔ مصطفیٰ نے علماء کو اپنی اولاد کہا ہے، فرمایا علماء تو مجھ میں سے ہیں۔ صحابہ اگر علماء اٹھ گئے تو سمجھ لینا قیامت آنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کی شکل کو بیان کیا، دابۃ الارض کی شکل۔ فرمایا یہ جب اٹھے گا مشرق والے بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، جس طرح مشرق والے دیکھیں گے اسی طرح مغرب والے بھی اس کو دیکھیں گے۔ یہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا جانور، مشرق والے بھی مغرب والے بھی دیکھیں گے اس کو۔ اس کی جو جسامت وہ بتائی گئی کہ جو جس کا چہرہ ہوگا اس میں کھانے کے لیے چونچ ہوگی، لمبی چونچ ہوگی، اس جانور کی لمبی چونچ ہوگی، 4 اس کے پاؤں ہوں گے جن پر وہ چلے گا۔ اس کے کندھوں کے درمیان جو فاصلہ ہے نا، ایک کندھے سے دوسرے کے درمیان، یہ 3 میل کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 3 میل کا فاصلہ ہے۔ یہ 60 گز لمبا ہوگا۔ 60 گز کتنا ہوتا ہے؟ اتنا لمبا ہوگا یہ۔ فرمایا کہ اس کا سر جو ہے یہ بیل کی طرح ہوگا، سر بیل کی طرح ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کس قسم کا یہ جانور بنانا ہے۔ اصل میں اللہ کافروں پر قیامت سے پہلے قیامت بپا کرنا چاہتا ہے۔ اس کا سر بیل کی طرح ہوگا اور آنکھیں اس کی خنزیر کی طرح ہوں گی، اس کے ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے، سینگ بکرے کی طرح ہوں گے۔ فرمایا اس کے کان ہاتھی کی طرح ہوں گے، اس کی گردن شتر مرغ کی طرح ہوگی۔ اب اسکیچ ذہن میں بناتے جائیں۔ اور اس کا رنگ چیتے جیسا ہوگا، اور اس کی پہلے فرمایا کہ شتر مرغ کی طرح گردن ہوگی، جو کمر ہوگی یہ بلی کی طرح ہوگی۔ ہر جانور کو اس کے اندر رکھا گیا، اس کے پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے۔ فرمایا یہ تو بالکل کچھ دنوں میں ہی ساری دنیا کا سفر طے کر لے گا۔ ساری دنیا میں جتنے مومن اور منافق بستے ہیں سب کی پیشانیوں پر لکھ دے گا یہ مومن ہے، یہ منافق اور کافر ہے۔ بس پھر پہچان میں آسان ہو جائے گی، پہچان میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ کافر ہے اسے مار دیا جائے، یہ مومن ہے اسے بخش دیا جائے۔ لوگوں یہ اس جانور کی نشانی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ فرمایا کہ اس وقت پھر توبہ کے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس وقت زندگی میں کیے جانے والے سارے برے کام بندہ پچھتا رہا ہوگا کہ کاش مجھے تھوڑا سا موقع مل لیتا، اپنے سابقہ گناہوں پر نادم ہو کر میں توبہ استغفار کر لیتا، لیکن مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس وقت اللہ کا عذاب سامنے کھڑا ہوا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ کریم تک انبیاء کرام درس دیتے آئے، لوگوں سمجھ جاؤ، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے بتاتے رہے، صحابہ احادیث سناتے رہے، قرآن تلاوت کر کے بتاتے رہے۔ اب بھی وقت ہے، دامن مصطفیٰ کا تھام لو۔ حشر کے میدان میں پھر یہ دعوے مت کرنا کہ ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ آج تو مصطفیٰ کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے، ان کی سیرت پر عمل نہیں ہے، ان کی صورت پہ عمل نہیں ہے، ان کے کردار کو اپنانا نہیں چاہتے۔ اب میں کسی سے پوچھوں نا کہ جناب اگر آپ کو موت آئے
تو سارے عاشق بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب ساڈا دل یہ ہے کہ اسی مدینے پاک مر جائیے بس۔ یار مدینے پاک میں بعد میں جا کے مرنا، جب حجویری مسجد سے 5 وقت کی اذان کی آواز آتی ہے یہاں پہ آ جایا کریں، پھر اللہ آپ کو اچھی موتیں بھی عطا کرے گا۔ موتیں نہیں دیکھی آپ نے سجدے میں؟ یہاں پر بھی بزرگوں کا وصال ہوا ہے اور بزرگوں کی زبانوں پر کلمے بھی جاری ہوئے ہیں، پھر جو دعائیں کرتا ہے نا، جب مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے پھر وہ دعا یہاں بیٹھ کے کرتا ہے، موت مدینے میں لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ ایسے مومنوں کی جو بناوٹی ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جن کو کھانے کے وقت تو پاکستان کا کھانا یاد ہے اور نماز پڑھنے کے وقت کہتے ہیں اسی تو مدینے پاک پڑھ رہا ہے نماز، ہم تو مدینے میں پڑھتے ہیں۔ یار مدینے میں نماز پڑھتے ہو، کھانا بھی وہاں پہ کھایا کرو، وہاں پہ تو ہوٹل بھی بڑے کھلے ہیں۔ ابھی آپ روحانیت کی اس منزل پر نہیں پہنچے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر مکہ مدینے میں سجدے کریں۔ یہ جو 10 قدم پر مسجد بنی ہے یہاں پر آ کر اپنی جبینوں کو جھکا لو، مصطفیٰ کل تمہیں بچا لیں گے۔ مصطفیٰ کے لیے بعید نہیں ہے، میرا امتی کہاں سے بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ یہ واضح حدیث پاک ہے، یہ میں نے باہر بھی لکھی ہے۔ شب جمعہ کو حضور نے فرمایا جو درود پڑھتا ہے اس کا درود پہنچایا جاتا ہے مجھ پر، اور دوسری حدیث پاک ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، اس کے ابا کو بھی جانتا ہوں، اس کے دادا کو بھی جانتا ہوں۔ جو اسلام آباد I-10 میں بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھے، مصطفیٰ اس کے ابا و دادا کو بھی جانتے ہیں۔ تم یہاں سجدے کرو، مصطفیٰ کی سنت کو اپناؤ، رب کعبہ کی قسم حشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، تم پریشان ہوگے، مصطفیٰ ہاتھ رکھیں گے، میرے امتی پریشان نہ ہونا، میں لچپالی کرنے آ چکا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا امتی پریشان ہوگا کہ اب میری خیر نہیں ہے، گناہوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا وزنی ہوگا، امتی پریشان ہوگا، کیا کروں؟ اب تو سامنے جہنم نظر آ رہی ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ نابی سے ڈال دو جا کے جہنم میں، کس کا انتظار ہے؟ مصطفیٰ فرمائیں گے رک جاؤ، ایک ٹکڑا نکالیں گے کاغذ کا، فرمائیں گے یہ رکھ لو نا اس کے نیکیوں والے پلڑے پر، اب ایک دفعہ صرف فرشتوں اس ترازو کو دوبارہ تولو، بس پھر تولا جائے گا، نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، گناہوں والا ہلکا ہو جائے گا۔ مصطفیٰ یہ کیا ہے؟ فرمایا میرا امتی مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا، میں نے اپنے امتی کے درود کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، میں اسے پریشان نہیں ہونے دوں گا، میں اسے نادم نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن کون سا امتی؟ جو مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرنے والا ہو، جو مصطفیٰ کے دین پر چلنے والا ہو، وہ امتی جب 5 وقت مسجد سے صدا آ جائے وہ مسجد کی زینت بن جائے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ نئی نئی قالینیں بچھائی جاتی ہیں، اچھے اچھے سسٹم کیے جاتے ہیں، نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، گرم پانی میسر کیا جاتا ہے، گرمیوں میں AC لگائے جاتے ہیں، نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن اس نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے تکلیف محسوس ہوتی ہے، وضو کرتے ہوئے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی انعامات ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر اس کا حق ادا کر رہے ہیں، جو حق ادا کر رہے ہیں۔ جنہوں نے حق ادا نہ کیا خبردار وہ بھول جائیں کہ بخشش کا پھر سوال ہے، پھر ان کے لیے عذاب بھی اتنا ہی ہے، مار بھی انہیں ڈبل پڑے گی۔ اب مدرسے میں پڑھتے تھے تو حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں استاد بتایا کرتے تھے۔ پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب کوئی سید سبق نہیں نہ سناتا تھا، سب کو ایک ایک سوٹی پڑھتی تھی، سیدوں کو 2 سوٹیاں پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم، پھر بھی وہ کہتے تھے ہم مارتے نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، ہم تھوڑا دھول جھاڑ دیتے ہیں ان سے، ہم دھول جھاڑتے ہیں، ہم مارتے نہیں ہیں انہیں۔ اور جب کھانے کی باری آتی زیادتی نہیں ہوتی تھی، باقی لوگوں کو اگر لڑکوں کو 1 روٹی ملتی تھی تو رسول پاک کی اولاد کو 2 روٹیاں دی جاتی تھی۔ فرماتے تھے رسول اللہ کی اولاد ہے، اگر مار بھی ڈبل پڑنی ہے تو انہیں کھانا بھی ڈبل دیا جائے گا۔ جو مصطفیٰ کا امتی یہ دعویٰ کرتا ہے ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ کر دین مصطفیٰ کے ساتھ غداری کر رہا ہے، سمجھ لو اس کے لیے مار بھی پھر ڈبل ہوگی، پھر اس کے لیے بخشش تب ہوگی جب وہ اپنی سزا پوری کرے گا، پھر جائے گا جنت میں۔
اس لیے جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، زبان سے پڑھا ہے، آج تک وہ اب دل کی تختی پر لکھ کر اسے پڑھیں، پھر پتہ چلے گے مصطفیٰ کا امتی ہے۔ لوگ دیکھ کر نہ کہیں یہ سکھ کے نعرے لگانے والا ہے، دیکھ کر کہیں ہم نے دیکھا ہے اس مصطفیٰ کے غلام کو، یہ 5 وقت مسجد میں جا کر اپنی جبینوں کو جھکاتا ہے۔ یہ لوگ گواہی دیں نا تب جا کر مزہ ہے، لوگوں کی گواہی پوچھی جائے گی، اور جس کے بارے میں لوگ گواہی دے دے کہ یہ بندہ پکا نمازی ہے، اس کے بارے میں ارشاد باقاعدہ فرمایا گیا، پھر اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے۔ جو ہماری بارگاہ میں آ کے جھکے ہم اسے آگ میں جلنے دیں گے؟ ہم اسے آگ میں نہیں جلنے دیں گے۔ اس کی جبین کسی اور کے آگے نہیں، میرے گھر میں آ کے جھکی ہے، اب اسے آگ میں نہیں جلنے دیا جائے گا۔ لیکن لوگوں کنکلوژن رزلٹ یہ ہے کہ ہمیں دین مصطفیٰ پر صحیح معنوں میں چلنا ہوگا۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، لیکن ہر بات میں تربیت الحمدللہ پنہا ہوتی ہے۔ مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے ایک ولی، آپ کو دیکھا گیا آپ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا کہ بابا جی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نا بازار میں بیٹھ کر اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ یہ میں اپنے عنوان سے ہی بول رہا ہوں کہ توبہ کا دروازہ جب بند ہو جائے گا پھر کیا ہوگا، سنیے گا ذرا۔ بابا جی بازار میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ کافی دیر گزری اور بندے کا گزر ہوا، اس نے کہا کافی وقت سے یہاں تشریف فرمائیں، صلح کا کیا ہوا؟ بندوں کی اور اللہ کی جو آپ صلح کروا رہے تھے اس کا کیا ہوا؟ تو بابا جی فرمانے لگے کہ اللہ ابھی اس وقت ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن بندے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہذا ہماری صلح نہیں ہو رہی۔ اللہ ماننے کے لیے تیار ہے، راضی نامہ کرنے کے لیے تیار ہے، بندے راضی نامہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی رب یہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ مسجدوں کی طرف، آ جاؤ عبادتوں کی طرف، اپنی آخرت سنبھالو، بندے اس کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اور یہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ اللہ کی مانے نہ تو فجر کی نماز میں پھر تعداد پتہ چل جائے۔ فجر کی نماز میں تو کوئی بہانہ ہی نہیں ہے جی، دفتر میں سے چھٹی لیٹ ہوتی ہے، چونکہ عشاء 7 بجے آ گئی ہے، اس لیے دفتر سے لیٹ آتے ہیں، ہم عشاء نہیں پڑھ سکتے۔ فجر میں کون سا دفتر شروع ہوتا ہے؟ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے۔ آگے سنیے، بابا جی فرما رہے ہیں کہ اس وقت بندے نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ صلح کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ دن گزرے، وہی اللہ کے ولی قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی توجہ ہے؟ تو اسی بندے کا گزر ہوا، اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے ولی، یہاں قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ کہا اب بھی میں وہی صلح کروا رہا ہوں۔ فرمایا بابا جی آپ کی صلح کہاں پر پہنچی ہے؟ آپ بازار میں بھی صلح کرواتے تھے، وہاں پر تو کوئی کام نہیں بنا تھا، وہاں پر اللہ مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے، لہٰذا آپ کی صلح تو نہیں ہوئی تھی۔ آج آپ قبرستان میں بیٹھ کر صلح کروا رہے ہیں، اب بتائیں آپ کی صلح کہاں پر پہنچی ہے؟ اس جواب کو دل کی تختی پہ نوٹ کرنا۔ فرمایا اب بندے ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب قبر میں بندہ چلا جاتا ہے نا تو ایک ایک سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ جو کہا ہوتا ہے اس کو ترس رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، مالک ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، تھوڑی سی زندگی دے دے، مجھے تو اس سجدے کا مقام پتہ ہی نہیں تھا، اس کی عظمت کا پتہ ہی نہیں تھا، میں جاننا چاہتا ہوں، سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ بابا جی فرما رہے ہیں کہ اب قبرستان میں جو لیٹے ہوئے ہیں یہ سارے ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وقت ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلیں، تاکہ کل قیامت کی ہولناکیوں سے بچا جا سکے اور مصطفیٰ کریم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔